السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے اولیاء اکرام اللہ کے نے نبی کے جنم دن پر یعنی ان کے برتھ ڈے کے دن کبھی جلوس یا میلاد منایا تھا؟ دوستوں، ہم نے اس بات کا جواب قرآن اور سنت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہ تو جلوس شکل میں منایا، نہ ہی کسی کے طریقے سے میلاد کی محفل کا انتظام کیا۔ صحابہ کرام کا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تھا۔ اگر یہ عمل ضروری ہوتا تو سب سے پہلے وہی کرتے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو فالو کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کی ہدایت کو دنیا میں پھیلانا، اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اولیاء اللہ کا طریقہ جو انہوں نے زندگی گزارے، جو بزرگ اور اولیاء اکرام گزرے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھانے کا اصل طریقہ سنت کی اتباع اور دین کی خدمت کو سمجھا۔ ان کے زمانے میں بھی جلوس یا میلاد منانے کا طریقہ نہیں تھا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، سوال کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تک اور بڑے اولیاء اللہ تک کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر یعنی ان کے برتھ ڈے پر جلوس نہیں نکالا۔ ان کا اصل طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا اور دنیا تک پہنچانا۔ ہمیں بھی اپنی محبت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع سے دینا چاہیے، نہ کہ نئے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر وللحمد۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی کا دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی رحمت ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی صبح مکہ کی سرزمین پر وہ نور پیدا ہوا۔ اس وقت عرب کی حالت بہت بری تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں تھی، غریبوں اور یتیموں کو پیروں تلے روند جاتا تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں امید کی کرن جگمگ اٹھی۔ نبی کی صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور امانت دار کہلاتے تھے۔ لوگ آپ کو الصدیق الامین کہتے تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں پر رحم کرتے تھے اور سب کے لیے مسکان بانٹتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی تو آپ نے انسانیت کی 3 بڑے پیغام دیے۔ توحید، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ انصاف، امیر غریب کا برابر ہے۔ رحمت، دوسروں کے ساتھ محبت اور رحم کا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی معاف کر دینا سکھایا ہے۔ پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عورتوں کو عزت اور حق دیا ہے۔ بچوں کے ساتھ رحم اور محبت کا سلوک کیا ہے۔
آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف نام کا نہیں بلکہ اخلاق کا ہونا چاہیے۔ عید میلاد النبی کا مطلب صرف جلوس یا محفل کرنا نہیں بلکہ اصل مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا، سچائی، ایمانداری اور رحمت سے دنیا کو روشن کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آؤ ہم سب آج یہی نیت کریں کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنائیں۔ اللہ ہمیں سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے انسانیت کے لیے ایک روشنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کی پیدائش اور ان کی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ نے چند دن اپنی ماں کے ساتھ گزارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے دیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی انتقال کر گئی اور آپ پورے یتیم ہو گئے۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ ان کی جوانی اور ان کا کردار۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ پوری مکہ آپ کو الامین اور الصادق کے نام سے پکارنے لگی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ انصاف کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو ایک بزرگ اور عزت دار بزنس وومن تھی۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا، اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی تھی، اقرأ بسمی ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے، انصاف، سچائی اور رحمت کا پیغام دینا شروع کیا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کی بہت مخالفت کی، تکلیف دی، پتھر مارے، بائیکاٹ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ صبر سے برداشت کیا اور ہمیشہ دعا اور رحمت کا پیغام دیا۔ انہوں نے، پیارے نبی نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ 13 سال مکہ میں دعوت دینے کے بعد جب مشرکین نے زیادہ جرم کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اسلامک اسٹیٹ قائم کیا، جہاں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے امن، انصاف اور برابری کا نظام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جو عبادت، علم اور مشورہ کا مرکز تھی۔ ان کی جنگ اور ان کی قربانیاں مدینہ میں بھی دشمن چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ غزوات بدر، احد، خندق جیسے جنگوں میں مسلمان کم ہونے کے باوجود ایمان کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر، دعا اور رحمت کا پیغام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لینے کی جگہ معافی کو پسند کیا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
दुश्मनों पर पूरी क़ुव्वत हासिल थी तो आपने उन सबको माफ़ कर दिया। जो आपको तकलीफ़ देते थे यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक थे। उनका पैगाम था। हज्जतुल विदा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा दिए जिसमें अपने इंसानियत को पैगाम दिया। सब इंसान बराबर हैं। किसी अरब को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवे के। और कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने की वसीयत की। 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में से दुनिया से पर्दा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाइल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, इंसाफ, मोहब्बत और अखलाक का पैगाम लेकर आए। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक बनाएं। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम है रहमत फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। आपको हमारे प्यारे नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताई, कुछ सुनाई उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो ये बातें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने प्यारे मुसलमान भाइयों तक और बुज़ुर्गों तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।